ایک دفعہ ایک نصرانی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا۔ سوالات درجہ ذیل ہے۔ پہلا سوال، ایک ماں کے شکم سے دو بچے ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے، پھر دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا۔ ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے کی 100 سال چھوٹی ہوئی، یہ کون تھے اور ایسا کس طرح ہوا؟ دوسرا سوال، وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں ابتدائے پیدائش سے قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج کی کرنیں لگیں، نہ پہلے کبھی لگیں اور نہ آئندہ کبھی لگیں گی؟ تیسرا سوال، وہ کون سا قیدی ہے جس کی قید خانہ میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے؟ چوتھا سوال، وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی تھی، پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پایا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات لکھ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم برداشتہ جواب تحریر فرما دیا، جس کے جوابات کچھ یوں تھے۔ پہلا جواب، جو دونوں بھائی ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی اور ان کی عمروں میں 100 سال کا فرق ہے، یہ بھائی حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی بھائی حضرت عزیز علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک دن ایک ہی وقت ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، لیکن بیچ میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے 100 سال مارے رکھا۔ 100 سال موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ سورہ آل عمران میں یہ ذکر موجود ہے کہ وہ گھر گئے، پھر کچھ عرصہ مزید زندہ رہ کر رحلت فرمائی۔ دونوں بھائیوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، اسی لیے حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر اپنے بھائی حضرت عزیر علیہ السلام سے چھوٹی ہوئی اور حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر ان سے 100 سال بڑی ہوئی۔ دوسرا جواب، وہ زمین سمندر کی کھاڑی قلزم کی تہ ہے کہ جہاں فرعون مردود غرق ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہوا تھا۔ حکم الہی سے سورج نے بہت جلد سکھایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مع اپنی قوم بنی اسرائیل پار چلے گئے، اور جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا۔ اس زمین پر سورج ایک دفعہ لگا اور پھر قیامت تک کبھی نہیں لگے گا۔ تیسرا جواب، جس قیدی کو قید خانہ میں سانس لینے کی اجازت تک نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے، وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں قید ہے، خداوند تعالیٰ نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا ہے۔ چوتھا جواب، وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ ہے اور قبر بھی زندہ ہے، وہ مردہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام تھے اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو اپنے پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی سیر کرواتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر عرصہ حیات تک زندہ رہے اور پھر وفات پائی۔ محترم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور اپنی تجاویز اور آراء کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔